آج کے درس کی آخری آیت 74 یحلفون، یہ قسم اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، کون؟ منافقین۔ کیا قسم اٹھاتے ہیں؟ کہ ما قالو، انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، واو کا معنی اور، لام کا البتہ، قد تحقیق، قالو، انہوں نے کہی، انہوں نے کہا، کلمۃ الکفر، کفر والا کلمہ، انہوں نے کفر والے الفاظ کہے، وَكَفَرُوا، اور وہ کافر ہو چکے، بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا، بما، اس چیز کا، ما لم ینالوا، جس کو وہ حاصل نہیں کر سکے، جس کو وہ پہنچ نہیں سکے، ما، جس کو، لم، نہیں، ینالوا، وہ پہنچ سکے، وہ نہیں پا سکے، وما، اور نہیں، نقموا، انہوں نے انتقام لیا، بدلہ لیا، الا، مگر، اس بات کا، ان کے، اغنا، کہ غنی کر دیا، ہم، ان کو، اللہ تعالیٰ نے، وہ رسول، اس کے رسول نے، من فضل، اپنے فضل سے، فَإِن، پس اگر، یتوبوا، وہ توبہ کر لیں، یکو، تو یہ ہوگا، خیرن، بہت بہتر، لہم، ان کے لیے، وَإِن، اور اگر، یتولوا، وہ منہ پھیر لیں، تو یعذب، عذاب دے گا، ہم، ان کو، اللہ تعالیٰ، عذاب علیما، دردناک عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وما، اور نہیں ہے، نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین پہ، من ولی، کسی قسم کا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، من زیادہ ہے، من ولی، من زیادہ ہے، کسی قسم کا کوئی دوست۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں بھی تذکرہ منافقین کا ہے کہ پہلے یہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر لیتے ہیں، قرآن کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، بعد میں قسمیں اٹھاتے ہیں ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ تو یحلفون باللہ ما قالوا میں اشارہ کسی خاص واقعے کی طرف نہیں ہے، بلکہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، یہ جرم ان سے کئی بار سرزد ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ما قالوا، انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا، البتہ تحقیق انہوں نے کفر کے الفاظ کہے، یعنی کہ کئی بار کہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور بظاہر وہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اور ان کا کفر بھی کئی بار ظاہر ہو چکا ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا اس چیز کا جس کو وہ حاصل نہیں کر سکے۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ ویسے تو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کئی دفعہ کفری الفاظ کہے ہیں اور پھر قسمیں اٹھائی ہیں۔ سورہ منافقون کا مطالعہ کر لیں آپ تو سورہ منافقون بہترین تفسیر ہے اس آیت کی۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث ہے جسے زید بن ارقم روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کے سامنے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے دیگر منافقین سے کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول کے دائیں بائیں لوگ ہیں، اب ظاہر ہے اس نے تو اللہ کے رسول نہیں کہا ہوگا نا، یہ جو لوگ اللہ کے رسول کے دائیں بائیں ہیں علیہ السلام، ان کی مدد نہ کیا کرو مالی طور پہ، ان سے تعامل نہ کرو، ان کے مہاجرین جو آئے ہیں تو ان کے اوپر مال خرچ نہ کریں، اگر ہمارے مدینہ والے تو یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے، مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور ابھی جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان کو چاہیے کہ ان ذلیل ترین لوگوں کو باہر نکال دیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں اپنے چچا سے کہیں یا عمر فاروق سے کہیں، اور انہوں نے یہ باتیں پہنچا دی کس تک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو نبی علیہ السلام نے زید بن ارقم کو بلایا اور خود یہ تفصیلات ان سے سنی۔ پھر آپ نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا لیا، انہوں نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، ہم نے قسمیں اٹھاتے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ چونکہ زید بن ارقم چھوٹی عمر کے تھے تو نبی علیہ السلام ان پہ ناراض ہوئے، آپ کو لگا کہ انہوں نے شاید یہ بات یعنی کہ غلط طور پہ کر دی ہے، تو زید بن ارقم بہت پریشان ہوئے، غمگین ہو کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، باہر نکلا، چھوڑ دیا، حتیٰ کہ سورہ منافقون نازل ہوئی اور اللہ کے نبی
علیہ السلام زید بن ارقم کو طلب کیا اور سورہ منافقین کی تلاوت ان کے سامنے کی، اور اس میں وہ آیات نازل ہوئی، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پہ خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں۔ اور لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ، اللہ نے تائید کی زید بن ارقم کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ عزت والے لوگ ان ذلیل ترین لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ تو زید بن ارقم کی اللہ نے تصدیق کی اور بتا دیا ایسے کفری الفاظ انہوں نے کہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ ایسے کئی واقعات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو حاصل نہیں کر سکے۔ ماں یہ بھی عام لفظ ہے، یعنی کہ کئی دفعہ ایسے منصوبے انہوں نے بنائے جو اللہ تعالیٰ نے مکمل نہیں ہونے دیے، کئی سازشیں کی جو اللہ نے مکمل نہیں ہونے دی۔ خود نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا کئی دفعہ انہوں نے پروگرام بنایا۔ انہوں نے مسجد زرار بنانا چاہی، مسجد قباء کے قریب، کہ وہ ہمارا اڈا بن جائے گا، اور اللہ کے نبی سے کہا افتتاح آپ نے کرنا اس مسجد کا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے وعدہ بھی کر لیا کہ تبوک کی لڑائی کے بعد میں حاضری دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ارادہ بھی پورا نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ نے کبھی بھی نہیں جانا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے پروگرام کئی دفعہ بنائے۔ مثال کے طور پہ ایک مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آگے ایک بڑا تنگ سا راستہ تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا علیہ السلام کہ یہاں سے میں گزروں گا، یہاں سے باقی لوگ نہیں گزریں گے۔ باقی لوگوں کو منع کر دیا گیا، انہوں نے وہاں سے نہیں گزرنا۔ تو ان منافقین میں جو چند ایک موجود تھے اس جنگ میں، انہوں نے کہا کہ موقع غنیمت ہے، ہم ادھر جاتے ہیں، وہاں پتھر پتھر پھینکیں گے اور کام ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا اور اللہ کے نبی کو خبردار کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے انہوں نے پروگرام کئی دفعہ بنائے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے پختہ ارادہ کیا ان امور کا جن کو وہ حاصل نہیں کر سکے، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ نے ان کو مالدار کیا، اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے، اچھا فضل کس کا؟ من فضل ہی، کس کا فضل؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا اللہ کے رسول نے مالدار کیا، اللہ کے رسول نے مال دیا، مال غنیمت، مال غنیمت سے ان لوگوں کی کئی دفعہ مدد کی، تو اس کا انتقام انہوں نے کیا لیا؟ کفر۔ چاہیے یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دیا ہے تو ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بیٹھتی، دین کی محبت بیٹھتی، اگر تھوڑی بہت پہلے کمزوری تھی بھی اس کو دور کرتے، اپنی اصلاح کرتے اور ایمان پہ پکے ہو جاتے اور اپنی منافقت سے توبہ طیب ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے مال ملنے کے باوجود سازشیں کی اسلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میں کہ اگر یہ توبہ کر لیں، کس سے؟ منافقت سے، کفر سے جو ان کے دل میں چھپا ہوا ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، دنیا میں بھی بہتر، آخرت میں بھی بہتر۔ اور اگر یہ اعراض کریں گے، اللہ ان کو دنیا آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ دنیا میں قتل ہوں گے جب بھی کفر ان کا ظاہر ہوگا، اور آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور زمین پہ ان کو کوئی نہیں ملے گا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، نہ کوئی ایسا دوست ملے گا، نہ کوئی ایسا مددگار ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے، کفر سے محفوظ رکھے، شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کریم کے ساتھ اللہ ہمارا تعلق مضبوط بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔